بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ اصغر حارث اور ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں جناب محترم حاجی عبداللطیف چودھری صاحب. حاجی عبداللطیف صاحب کو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے نبی پاک کے روضہ پہ حاضری کی سعادت حاصل ہوئی ہے. تو ہم سب سے پہلے حاجی صاحب کو ویلکم کرتے ہیں اور حاجی صاحب سے یہ تاثرات لیتے ہیں کہ بارگاہ نبوی میں جب کہ لوگوں کی حاضریاں اس وقت بہت مشکل ہو رہی ہیں اور آپ کو یہ بلاوا ملا اور آپ کو حاضری نصیب ہوئی، تو اس کے بارے میں آپ کے کیا خیالات ہیں؟ جی السلام علیکم حاجی صاحب. وعلیکم السلام. پہلے تو آپ کو بہت بہت مبارک ہو. خیر مبارک. تھینک یو جی. جو آپ حاضری کا کہہ رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ کچھ ایسی کشش ہے تجھ میں اے شہر مدینہ، لاکھ بار بھی دیکھوں تو حسرت نہیں جاتی. ماشاءاللہ. مدینہ شریف ایک ایسی اللہ تعالیٰ نے چیز بنائی ہے کہ جب آپ جاتے ہیں روتے ہوئے جاتے ہیں، روتے ہوئے ہی واپس آتے ہیں. جب جاتے ہیں تو خوشی کے آنسو ہوتے ہیں، تو واپس آتے ہیں تو جدائی کے آنسو ہوتے ہیں. جب آپ وہاں سے نکل رہے ہوتے ہیں تو آپ کو ایسے لگتا ہے 1 منٹ پہلے پوری دنیا کے آپ مالک ہیں، ہر چیز آپ کے پاس ہے. اور جب آپ مدینہ چھوڑ رہے ہوتے ہیں تو آپ ایسے لگتا ہے کہ اب کچھ دیر میں یہ ساری چیزیں پرائی ہو جائیں گی. مدینہ چھوڑنا بہت مشکل ہے. احمد ندیم قاسمی نے کہا تھا، آج میں بے وقت و بے مایا ہوں، آج میں بے وقت و بے مایا ہوں، آج تیری محفل میں چلا آیا ہوں، سبحان اللہ. آج ہوں میں تیرا دہلیز نشیں، آج میں عرش کا ہم پایا ہوں. سبحان اللہ. چند لمحے یوں تیری قربت میں کٹے، سبحان اللہ. چند لمحے یوں تیری قربت میں کٹے کہ جیسے ایک عمر گزار آیا ہوں. سبحان اللہ. شاید یہ خامی ایمان ہی نہ ہو، میں مدینے سے لوٹ آیا ہوں. تو آپ کو بہت دیکھیے جی، ہر بندے کی حسرت ہوتی ہے جی مدینہ شریف جانے کے لیے. میں بھی اس پہ آپ کو ایک شعر سنانا چاہ رہا ہوں. شور. چہرہ پاک سے چلمن کو ہٹاتے جاتے، میری سوئی ہوئی تقدیر جگاتے جاتے. ماشاءاللہ. چہرہ پاک سے چلمن کو ہٹاتے جاتے، میری سوئی ہوئی تقدیر جگاتے جاتے. کاش طیبہ میں میرا ایک چھوٹا سا گھر ہوتا، دیکھتے روزہ سرکار کو آتے جاتے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. جی یہ آقا کی محبت ہے. آقا کی جتنی بھی تعریف کی جائے اور آپ کے ساتھ جو لگاؤ ہے ہمارا، اور ہماری دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کا یہ عشق مصطفیٰ سلامت رکھے، اس میں اضافہ کرے اور آپ کو بار بار روزہ رسول اور خانہ کعبہ کی حاضری کی ایک توفیق عطا فرمائے. جی سر، اب موضوع ہمارا بہت اہم ہے سر، اور یہ بڑا ایک انتہائی جیسے درد دل رکھنے والوں کے لیے یہ انتہائی ایک بہت بڑا موضوع ہے. اور اس موضوع یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان مبارک میں جو گستاخانہ کلمات کہے جا رہے ہیں یا خاکے پیش کیے گئے ہیں، جو کہ فرانس کی گورنمنٹ نے ایک بڑا قبیح عمل کیا ہے، اس کے بارے میں سر آپ کیا فرماتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ فرانس والوں نے جو کام کیا ہے اس کی ہم پرزور مذمت کرتے ہیں. میں اپنے آفس کی طرف سے، اپنے ڈی ایچ اے فاؤنڈر گروپ کی طرف سے، اپنے فیئر اینڈ لائل گروپ کی وساطت سے اس کی پرزور مذمت کرتے ہیں، اور میرے جتنے بھی ریئل اسٹیٹ کے دوست ہیں ان سب کی طرف سے اس کی مذمت کرتے ہیں. یہ جو فرانس والے ہیں، ان کو پہلی مرتبہ نہیں تکلیف ہوئی، انہوں نے پہلے بھی یہ حرکت کی ہے، اور اس وقت کے جو حکمرانوں نے ان کو جو جواب دیا ہے وہ آپ لوگوں نے بہت سارے واقعات سنے ہوں گے. سلطان نور الدین زنگی سے ایک مرتبہ سلطان صلاح الدین ایوبی کی ملاقات ہوئی، تو سلطان صلاح الدین ایوبی بہت عرصے کے بعد ان کو ملے. تو انہوں نے کہا کہ سلطان لگتا ہے کہ آپ مجھ سے خفا ہیں. انہوں نے کہا یار میں آپ سے کیسے خفا ہو سکتا ہوں، کیونکہ مسلمانوں کو آپ جیسے حکمران کی، ایسے سپہ سالار کی، ایسے لیڈر کی ہر دور میں ضرورت رہے گی. ہر دور میں سلطان صلاح الدین ایوبی کی ضرورت رہے گی. وہ اس لیے انہوں نے کہا تھا کہ یہ جو گستاخ ہے، جو انہوں نے گستاخی کی ہے، ایسے حکمرانوں کے لیے سلطان صلاح الدین ایوبی جیسے حکمران ہونے چاہیے. واقعہ جو ہے وہ بڑا مشہور واقعہ ہے سلطان صلاح الدین ایوبی کا، کہ 1200 عیسوی میں ایک قافلہ حج سے واپس آ رہا تھا، تو کرک کے مقام پر ایک رجنالڈ بادشاہ تھا، اس نے مسلمانوں کے قافلے کو لوٹا اور کہا بلاؤ محمد کو. اور پھر اس نے بعد میں گستاخی کی. ایک مرتبہ بہت بڑے لاؤ لشکر کے ساتھ مدینہ شریف میں یمبو کے مقام پر حملہ کرنے کے لیے آیا. اس وقت اللہ تعالیٰ نے وہاں پہ سمندری طوفان بھیجا اور وہ واپس چلا گیا. تو اسی وقت سلطان صلاح الدین ایوبی نے قسم کھائی کہ میں اس کو سزا دوں گا. تو رومن امپائرز کو، اور 12 حکومتیں تھیں، 12 ملک تھے جن کے خلاف انہوں نے جنگ لڑی. حطین کے مقام پر وہاں پہ جنگ لڑی اور اتنی زبردست قسم کی فتح ہوئی. پہلے انہوں نے سلطان صلاح الدین ایوبی نے اپنی عقل اور فہم سے پانی کے اوپر قبضہ کر لیا. اسی طرح سے جب فتح ہوئی تو 12 حکمران، 12 ملکوں کے بادشاہ گرفتار کر کے سامنے لائے گئے. تو ان میں رچنالڈ بھی تھا. پانی کی پیاس تھی، کئی دنوں سے بادشاہوں کو پانی پیش کیا گیا. تو رچنالڈ کو اس کے ساتھ والے بادشاہ نے پانی پیش کر دیا.
پانی پیش کرنے کا عرب میں یہ سمجھا جاتا ہے کہ میں نے آپ کی جان بخشی کر دی ہے. رائٹ. لیکن سلطان صلاح الدین ایوبی نے کہا کہ آپ کے ساتھ والے نے آپ کو پانی دیا, میں نے نہیں دیا. پھر آپ نے اس کو کہا کہ آپ اسلام قبول کر لیں. انہوں نے کہا کہ نہیں میں نہیں کروں گا. تو انہوں نے کہا اچھا ہوا آپ نے اسلام قبول نہیں کیا, کیونکہ میں نے تمہیں مارنے کی 2 مرتبہ قسم کھائی ہے. ایک مرتبہ جب تم نے کہا بلاؤ محمد کو, تو محمد تو نہیں, اس کا ایک ادنا سا غلام آ گیا. دوسری مرتبہ جب تم نے مدینہ پہ حملہ کرنے کی کوشش کی تو تمہاری سزا یہی ہے. جو دوسرے اور پھر اس کی گردن اتار دی, اور گردن اتنی اس طرح سے اتاری کہ آدھی گردن اتار دی, اور بڑا خوفناک منظر تھا. باقی سارے بادشاہ خوف و ہراس میں پھیل گئے اور بڑے پریشان تھے. تو آپ نے کہا نہیں, ہم بادشاہوں کے ساتھ اسلام میں بادشاہوں والا سلوک کیا جاتا ہے, لیکن جو سرکار کی شان میں گستاخی کرتا ہے اس کی گردن سر تن سے جدا ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی سلطان صلاح الدین ایوبی جیسے امت مسلمہ کو حکمران دے, اور ہم پورے مسلمانوں کو, پوری دنیا کے مسلمانوں کے, یعنی کہ ایک دکھی نبض پہ اس نے ہاتھ رکھا ہے. ہماری جان, مال, دولت, ماں باپ سب آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان ہے, اور ہمیں ان کی مصنوعات کا سب کا کرنا چاہیے بائیکاٹ. اور ہمارے حکمرانوں کو, مسلمان حکمرانوں کو بھی جاگنا چاہیے, اور ان کو بہت سخت سلطان محمد فاتح جیسا ان کو پیغام دینا چاہیے. اس وقت بھی انہوں نے خاکے بنائے تھے تو انہوں نے بہت سخت پیغام دیا تھا, اور 1 گھنٹے میں وہ ڈرامہ جو ہے نا وہ واپس ہو گیا تھا. اور میری تمام دوستوں سے اپیل ہے کہ ان کی ساری مصنوعات کو بائیکاٹ کریں. قرآن میں بھی اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ دشمن کی معیشت کمزور کرو, اور اس کے جو معیشت ہے اس کو ختم کریں. حکمرانوں کو بھی سخت آرڈر دینا چاہیے, سفیر کو بلا کے کہنا چاہیے. تو یہی اس کی سزا ہے. آقا کی ناموس کے بدلے ہماری جان, تن, من, دھن, ہر چیز قربان. گستاخ رسول کی سزا سر تن سے جدا, سر تن سے جدا. جی ناظرین, جیسا کہ آپ نے ابھی دیکھا کہ حاجی صاحب نے بڑے انتہائی اختصار کے ساتھ اور ٹو دا پوائنٹ ایک تاریخی واقعات جو ہیں وہ ہمیں بتائیں. ماشاءاللہ آپ کا بڑا اچھا نالج ہے اسلامی تاریخ پہ, اور یہ آپ نے جو ہمیں یاد تازہ کرائی ہے 1187 شاید مئی کا مہینہ تھا, اور 28 مئی دا ڈیٹ واز 18 جی. اور اس تاریخ میں 1187 کو تقریباً 850 سال کا عرصہ گزر چکا ہے, اور آج بھی تاریخ آپ ماشاءاللہ تاریخ میں سلطان صلاح الدین ایوبی صاحب زندہ ہے. اور دوسری جو آپ نے بات کی ہے کہ اس طرح کا حکمران بے شک آنا بہت ضروری ہے, اور جیسا آپ نے بتایا کہ ان کی پروڈکٹس کا بائیک آؤٹ کرنا چاہیے. الحمدللہ اس وقت بہت سے ممالک میں, جس میں عرب ممالک بھی ہیں, پاکستان سر فہرست ہے, جہاں پہ فرانس کی پروڈکٹس کا بائیک آؤٹ کیا جا رہا ہے. اور اس وقت جیسے کہ بتایا جا چکا ہے کوئی $100 بلین کا جو ہے وہ لاس ہو چکا ہے. تو جیسے آپ نے فرمایا کہ معیشت کو کمزور کیا جائے, ڈیفینیٹلی یہ معیشت کمزور ہونی چاہیے. ہمارے آقا کی ناموس اور حرمت کے خلاف اٹھنے والی زبان کو کاٹ دیا جانا چاہیے. اس کے اوپر بالکل کسی طرح کا کوئی رد عمل برداشت نہیں کر سکتے. جی آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں؟ بھائی آپ نے جو بات کی, سب سے زیادہ رد عمل پاکستان میں ہے. اس کی وجہ یہ ہے, جی میں علامہ اقبال کے شعر سے اس کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ سلارے عرب کو, سردار عرب کو آئی ٹھنڈی ہوا, میرا دیس وہ ہے دے میرا دیس وہ ہے. تو یہ وہی دیس ہے جہاں سے میرے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو ٹھنڈی ہوا آئی تھی. ٹھنڈی ہوا کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ ایمان سلامت تو ہر کوئی مانگتا ہے, جی عشق سلامت کوئی سلطان باہو کا کلام ہے نا. جی جی ایمان سلامت تو ہر کوئی مانگتا ہے, عشق سلامت کوئی نہیں مانگتا. تو عشق سلامت تب ہی ہوتا ہے جب آقا کی ناموس پہ آپ پہرا دیں.